ناظرین، السبت عربی میں ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب مسلسل نافرمانیوں اور دھرمیوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے ان کو 40 سال تک کے لیے وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ یہ ان کی سزا تھی کہ شاید یہ باز آ جائے۔ ان میں سے کچھ لوگ سمندر کے کنارے ایک بستی بنا کر آباد ہو گئے اور مچھلی پکڑنا ہی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ اسی طرح اللہ نے ان کو اس رزق کی نعمت سے وافر نوازا اور وہ بہت مستحکم ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی فراوانی پر اللہ کا شکر بجا لاتے، لیکن اس کے برعکس وہ ایک مرتبہ پھر عیش و عشرت اور نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے اور مخلوق خدا کو تنگ کرنے لگے۔ اس وقت کے پیغمبر انہیں اللہ کے حکم کی طرف مسلسل بلاتے رہے، لیکن ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لانے والے تھے۔ بالآخر ان کی آزمائش کی گھڑی آ گئی، اور اس وجہ سے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے پیارے اور فرما بردار ہیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل پورا ہفتہ مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں پیغمبر کے ذریعے حکم دیا کہ ایک ہفتے والے دن کو چھوڑ کر وہ باقی سارے دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن ہفتے والے دن شکار کرنا ان پر حرام کر دیا گیا۔ اور اللہ کے حکم سے آزمائش کے لیے مچھلیاں ہفتے والے دن باقی سب دنوں سے زیادہ آتی تھیں۔ وہ ان کے سامنے پانی میں ابھر ابھر کر آتی اور ان کا دل للچاتی۔ اللہ پاک قرآن میں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے ہفتے کے دن، جبکہ آتی ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ابھر ابھر کر، اور وہ دن نہ ہوتا جو ہفتے کا تو نہ آتی ان کے پاس۔ اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ناظرین، یہ آزمائش تھی کہ بنی اسرائیل اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیاں پکڑتے، مگر سمندر میں مچھلیاں کم آتی تھیں ہفتے کی نسبت، اور ہفتے والے دن بے تحاشا مچھلیاں پانی میں آ جاتی، اور یہی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ میری ترکیب پر عمل کرو تو نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور شکار بھی بہت زیادہ ہاتھ آئے گا۔ تو اس نے ہفتے والے دن پانی کی ڈھلان جگہ پر نالیاں بنا کر آگے ایک تالاب بنا دیا۔ مچھلیاں پانی کے بہاؤ کی وجہ سے نالی سے گزر کر تالاب میں جا کر جمع ہو گئیں، اور اس نے اتوار والے دن جا کر وہ ساری مچھلیاں نکال لیں، اور پھر خوشی خوشی لوگوں کے سامنے جا کر اس کا تذکرہ کیا۔ اور یوں باقی لوگ بھی اسی طریقے پر عمل کرنے لگے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں تالابوں میں جمع ہو جاتی اور وہ اتوار کے دن آ کر انہیں نکال لیتے۔ اس بستی کے نیک اور فرمانبردار لوگوں نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا تو انہیں روکنے کی کوشش کی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور سمجھایا کہ یہ شکار ہفتے کے دن کا ہے اور اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر وہ لوگ اپنی ضد میں اور سرکش ہونے لگے اور ان لوگوں کو دھتکار دیا جو انہیں نصیحت کر رہے تھے کہ تم اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، ہمیں جو ٹھیک لگتا ہے ہم وہی کریں گے۔ اس طرح اس بستی میں 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ جو گمراہ ہو گئے اور نافرمانی پر اتر آئے، دوسرے وہ جو ان کے اس عمل سے بار بار منع کرتے رہتے تھے، اور ایک وہ جو ان کے اس عمل سے نفرت کرتے تھے مگر انہیں روکتے بھی نہ تھے بلکہ خاموشی اختیار کیے رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے نافرمانوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی۔ اس طرح نافرمان اپنی منمانیوں میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، نیک لوگوں کی ان سے کنارہ کشی کرنے کی دیر تھی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کو آ گیا، اور ایک صبح جب فرمانبردار لوگ جاگے تو انہیں بہت ہی عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا کہ جو لوگ نافرمانی سے باز نہ آ رہے تھے وہ سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا، اور پھر یہ سب لوگ جن پر عذاب نازل ہوا تھا زیادہ سے زیادہ 3 دن میں ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔